ایسے نہیں، جتنی طاقت صرف کر سکتے ہیں اتنی طاقت صرف کر کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم، بانی مجلس بھائی سبحان، بھائی علی جان، میرے مولانا بھائیوں کے عزت وقت رزق مال میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں، تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، تیرے اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، خصوصاً میرے چچا منتظر بے اولاد ہیں، جملہ جتنے سادات مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، جو لوگ بیمار ہیں تجھے مسیح کربلا کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ جس کے دل میں اس مجمع میں جتنی جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آواز میں امین کہے گا۔ میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت، ہم سب کو جلد از جلد 14 معصومین کا زوار بنا۔ سرگودا کے عظیم عزادار جتنی بلند آواز میں امین کہہ سکتے ہیں اتنی بلند آواز میں امین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ، ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں، ہمارے بحر میں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو، جتنی طاقت اور توفیق آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے علی محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ میں نے عرض کیا جتنی طاقت آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کی ہے اتنی طاقت لگا کے، قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ سامعین گرامی قدر، معزز سامعین، اگلے سردار پچھلے سردار دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہیں، سدا سخی رہیں سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کی دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدومہ آپ کا ایک ایک قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ ہمیں قبول منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بات پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اگر جتنے سردار تشریف فرمائیں تھکے نہ ہوں، اجازت دیں تو جلدی سے 2 باتیں جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پچھلے سردار دیکھیں جی، تھک جانا بری بات نہیں، تھک جانا فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں جو کربلا کے میدان میں نہیں تھکے۔ ہم یہاں بیٹھ کے تھک جائیں تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ میں نے بالکل تھوڑا سا پڑھنا ہے، بانی والی حیثیت میں کہہ ہی نہیں سکتا، بھئی میں خود بانی ہوں۔ مولا ذاکر اہل بیت مختار حسین کھوکر صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ایک ان کا تعلق، ایک ان کا پیار تھا۔ میرا علی جان کے ساتھ، سبحان کے ساتھ ایک پیار ہے، میرے بھائی اور سمجھے سگے بھائی ہیں، یہ جئیں یہ سلامت رہیں۔ بھائی تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے، میں سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ امام زمانہ کی بارگاہ سے میں بات کا آغاز کروں، اور کاشف بھائی مجھے اتنا پتہ ہے اس مجمع میں میرے ساتھ وہ بندہ ضرور بولے گا جس کو ماں کی گود میں آتے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں نے مجھے اتنی منتو اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی حسین کے ماتم کے لیے۔ سردار جی تشریف فرمائے۔ اے امام زمانہ کی بارگاہ سے ہمارے سینئر جنہیں دیکھ دیکھ کے ہم ممبروں پہ آئے، جناب غلام جعفر تیار صاحب، امجد حسین شرازی صاحب، مجھ سے کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے، 2 جملے۔ 2012 میں ایک افواہ پھیلی کہ قیامت آنے والی ہے، مولا واجد انکل کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایک افواہ پھیلی قیامت آنے والی ہے۔ اگر آپ نے یہ 4 سطر سمجھ لی، میرے حصے کا فضائل علی جان ان 4 سطروں میں بند ہے۔ قیامت آنے والی ہے، ہر بندہ پریشان تھا، مسلمان تھے تو وہ مسلح اٹھا کے مسجدوں میں
عیسائی تھے تو وہ چرچوں میں ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہے تھے، یہ غلطی بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، قیامت آنے والی ہے۔ مجھے منبر کی قسم ہر بندہ پریشان تھا، ایک قوم ایسی تھی جس کا بچہ بھی پریشان نہیں تھا۔ نہ شیعہ قوم نہ بولے تو پھر میں کہاں سے جا کے ان باتوں کی داد دعا دوں۔ ایک قوم ایسی تھی جس کا بچہ بھی پریشان نہیں تھا۔ بی بی سی والے اگر کسی کے پاس بھی گئے، انٹرویو لیا، قیامت آنے والی ہے، ہر بندے نے پریشانی بتائی، لیکن شیعہ قوم کے بچے کے پاس بھی آئے۔ میں منت کرتا ہوں جتنے عزادار تشریف فرمائیں، جس بندے کے دل میں امام زمانہ کے ظہور کی جتنی حسرت ہے وہ اتنا زیادہ بولے گا۔ میں اب ہر بندے کو دیکھتا ہوں، ایوری سنگل پرسن، کہ کس کس بندے کے دل میں امام زمانہ کے ظہور کی کتنی حسرت ہے۔ جس کے دل میں جتنی حسرت وہ اتنی داد دے گا۔ اگر شیعہ قوم کے بچے کے پاس آئے اور سوال کیا قیامت آنے والی ہے، تو بچے نے یہی کہا کہ علی کے لال نے جب بے نقاب ہونا ہے، منافقوں کا تو کھانا خراب ہونا ہے۔ ابھی کسی بھی قیامت کی ہم سے بات نہ کر، ابھی تو باب فتح کا حساب